أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلانے والا ہے. وہ اللہ جیڑا نفع نقصان دا مالک ہے. وہ اللہ جیڑا بیٹی بیٹے عطا کرنے والا ہے. وہ اللہ جیڑا بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے. وہ اللہ جیڑا جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. درود و سلام آقا کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب تو زیادہ عظمت والا، فضیلت والا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور نبی علیہ السلام ہر لحاظ کے نال افضل و اعلیٰ نے. اگر نبی علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا جائے، کائنات کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نظر نہیں آئے گا. اگر نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھا جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق والا کائنات کے اندر نظر نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام سیرت کے لحاظ کے نال بھی افضل نے، صورت کے لحاظ کے نال بھی افضل و اعلیٰ نے. اور رب کائنات نے نبی علیہ السلام بڑا عظیم عظمت والا، فضیلت والا بنایا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر اسی تاجے ذکر کو بلند کر دیتا ہے کہ جتھے بھی دیکھو کہ کائنات کے اندر جتھے رب کائنات کا ذکر ہوئے گا اتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوئے گا.
نبی اگر آسمانہ تے میرا ذکر ہوئے گا تے آسمانہ تے تیرا بھی ذکر ہوئے گا، اگر زمین تے رب کائنات دا ذکر ہوئے گا اتنے محمد مصطفیٰ دا بھی ذکر ہوئے گا۔ کلمے دے اندر رب کائنات دا ذکر ہے، اتنے محمد الرسول اللہ دا ذکر ہے۔ کائنات دے اندر اونی دیر تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک لا الہ الا اللہ دے نال دوسرے کلمے دے دوسرے حصے دا اقرار نہیں کرے گا۔ عذاب کے اندر جتنے اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا جاتا ہے اتنے اشہد ان محمد الرسول اللہ کیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر جتنے رب کائنات کا ذکر ہوتا ہے اتنے محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ رب کائنات نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیتا ہے، اور جیڑا بھی انسان مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ دے واسطے نبی علیہ السلام ساری کائنات والا محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان جیڑا کلمہ پڑھتا ہے وہ دے واسطے لازمی ضروری ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز نالوں ود کے اگر انہوں کوئی چیز محبوب ہوئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اور ایمان کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں یاد رکھنا کائنات کے اندر کوئی بھی انسان اونی دیر تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد نالوں ود کے، اپنے ماں باپ نالوں ود کے، اپنے بہن بھائیاں نالوں ود کے، والناس اجمعین، حتیٰ کہ ساری کائنات نالوں ود کے سب تو زیادہ پیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ذات ساری کائنات میں افضل تے اعلیٰ۔ کائنات کے اندر جدوں طرف بے کائنات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، نبی دیاں گستاخیاں کرنے والے اردو دے موجود نے، لیکن نبی دیاں گستاخیاں کرنے والے، نبی علیہ السلام دی توہین کرنے والے، نبی علیہ السلام دا مذاق اڑان والے دنیا تو مٹ گئے، ختم ہو گئے، انہاں دا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چرچے ہو رہے ہیں، اج بھی ساری کائنات کے اندر نبی علیہ السلام دا نام روشن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شاہ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گستاخیاں دی وجہ تو، انہاں دے مذاق اڑان دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کرو، اسی انہاں دے واسطے تاکہ عظمت دا دفاع کرنے واسطے اسی انہاں سارے نو کافی ہو جاواں۔ نبی علیہ السلام دی عظمت رب کائنات نے خود بیان۔ اور پھر پنجابی دا محاورہ مشہور ہے کہ جیڑا بندہ چند تے تھکدا ہے وہ چند تے نہیں آندا بلکہ وہ منہ تے آندا ہے جیڑا چند وال منہ کر کے تھکدا ہے۔ رب کائنات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ذات بڑی افضل اعلیٰ بنائی ہے۔ ہن کائنات کے اندر جنی مرضی کوئی نبی کی توہین کرے، نبی کے بارے کلمات کرے، ایمان والے دے دلاں چوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آج کے دور کے اندر غیر مسلم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے خاکے بنا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی توہین کرنے واسطے طرح طرح کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ مقصد ہے کہ دنیا تو اسلام مٹ جائے، دنیا تے لوگ جتنے بھی ایمان والے موجود نے
انہاں دے دلاں دے اندروں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو جائے. لیکن یاد رکھنا جس بندے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا وہ مٹ تے سکتا ہے, مر تے سکتا ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گستاخی گوارا نہیں کر سکتا, کیونکہ رب کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیرت کے لحاظ نال بھی اعلیٰ بنایا, صورت کے لحاظ نال بھی اعلیٰ بنایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے کا اگر ذکر کیتا جائے اینا خوبصورت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا چہرہ ویکھ لیندا سی او مسلمان ہو کے نبی دا غلام بن جاندا. صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھ کے. یہی وجہ سیدنا حسان بن ثابت صحابی رسول نے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ دیکھا پکار اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, اور نہ ہی آج تک کسی ماں نے ایڈا حسین ایڈا خوبصورت پیدا کیتا ہے. اگو کہندے نے منوں تے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ رب کائنات نے تانوں اس طرح پیدا کیتا ہے جس طرح تسی خود پیدا ہونا چاہتے سو, کہ اللہ نے اس طرح دا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کر دے صحابی رسول نے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر گئے, کہتے چاندنی رات چاند بڑا خوبصورت نظر آ رہا, بڑی خوشبو آ رہی ہے, چاند دیاں روشنیاں پھیل رہی ہیں. فرمایا میں دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر لیٹے ہوئے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھا, میں کبھی چند وال ویکھدا کبھی نبی دا چہرہ ویکھدا, پکار دے کہ اللہ کی قسم منو چند نالوں زیادہ روشن و خوبصورت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ نظر آ. اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے حسین بنایا. تے جڑا بندہ سڑدا ہوئے جنوں نبی دے حسن تو تکلیف ہوئے او پھر کبھی کارٹون بنائے گا, کبھی نبی دیاں گستاخیاں کرے گا, کبھی نبی دی توہین کرے گا. جڑا بندہ کچھ نہ کر سکتا ہے وہ پھر اتھی آ جائے, نقلا لانتے آ جاتا ہے. رب کائنات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کا ولی بنایا. لیکن یاد رکھنا اسلام کے اندر اور اسلام کے قانون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جیڑا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا, جیڑا نبی کی گستاخی کرے گا, یہ دین دا اصول ہے. پیارے پیغمبر دا فرمان ہے من سب نبیا قتل, جیڑا بھی کسی نبی کی توہین کرے گا, نبی کی گستاخی کرے گا, نبی کی بے حرمتی کرے گا, قتل, اس بندے کو دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں, اس بندے کو قتل کر دیا. یہی وجہ صحابہ دے دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر کائنات کے اندر جننے بھی میرے نبی کی توہین کی تھی, میرے نبی کی گستاخی کی تھی, نبی دے یارہ نے, نبی دے جان نصارہ نے اس دنیا کے عبرت کا نشان بنا کر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کی ڈیوٹیاں لگایا. کون بندہ جڑا گستاخ رسول کو قتل کر کے گا, بے شمار گستاخ رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر قتل کروا. صحابہ کے اندر کسی نے گستاخی کی ہے, صحابہ نے لوگ قتل کیتا, اور محدثین علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں کوئی بھی عالم ایسا نہیں جن نے اس بات پر اختلاف کیتا ہوئے کہ جیڑا بھی نبی کی گستاخی کرے گا وہ قتل کر دیا جائے, اور مسلمان گستاخی کرے انہوں بھی قتل کیتا جائے, غیر مسلم نبی کی توہین کرے انہوں بھی قتل کیتا جائے. کوئی ذمی
ساڈے ملک چ رہ رہا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے اور جزیہ دے رہا ہے، وہ بھی اگر نبی دی توہین تے گستاخی کرے گا او دے بھی جزیہ ٹیکس ختم ہو جائے گا، او دا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور دنیا تو ختم کر دیتا جائے گا، انہوں قتل کر دیتا جائے گا۔ حتیٰ کہ محدث نے لکھا ہے اگر کوئی نبی دی توہین کر دے انہوں توبہ بھی انہیں قبول نہیں کیتی جائے گی، انہوں توبہ دا موقع نہیں دیتا جائے گا، اور گستاخی کر کے معافی مانگ لے انہوں معاف نہیں کیتا جائے گا، انہوں قتل کیتا جائے گا۔ گناہ معاف کرنا رب دا معاملہ ہے، دنیا تے انہی سزا ہے ویک انہوں جین دا حق حاصل نہیں ہے گا جیڑا بھی پیارے پیغمبر دے گستاخی سے توہین کرے۔ کسی بندے نے گستاخی کی بھی ہوئے وہ آ جاوے کہ میں معافی مانگنا، میں توبہ کرنا وا، پھر بھی انہی معافی قبول نہیں ہوئے گی، انہی توبہ قبول نہیں ہوئے گی، انہوں قتل کیتا جائے گا، انہیں تے سزا نافذ ہوئے گی۔ اللہ چاہے انہوں معاف کرے چاہے نہ کرے، دنیا کی انہی سزا اسلام نے اے مقرر کرتی ہے کہ انہوں قتل کر دیا۔ بے شمار ایسے واقعات حدیثاں کے اندر موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر اگر کسی نے گستاخی کی تھی نبی علیہ السلام نے قتل کیا۔ شروع تے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ یہ کمزور سن، نبی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے، کافروں نے بڑے بڑے سردار آئے مذاق اڑانا پہ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، نبی علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، پہلا چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، رک گئے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم اے قریش والے یاد رکھنا میں تانوں قتل کرنے واسطے آیا، اور اللہ نے واقعہ دکھایا غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر جڑے بھی میری نبی دی توہین کرنے والے، میرے نبی دی گستاخیاں کرنے والے سب بڑے بڑے سرداراں رب کائنات نے دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیا۔ ایک پاسے ہزار کا لشکر لے کے آئے، فوج لے کے آئے، اسلحہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، دوسرے پاسے 313 نے نہ تیر کھولنے نہ تلوارہ کھولنے، اگر تلوار ہے تو ڈال کوئی نہیں، اگر ڈال ہے تو تلوار کوئی نہیں، وہ دے باوجود بھی رب کائنات نے نبی دیا گستاخی کرنے والے کو غزوہ بدر کے اندر قتل کروا دیا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیتا کہ لوگوں آج جیڑا معافی منگے گا انہوں معاف کر دیتا جائے گا۔ کچھ صحابہ دے نام لے، جیڑا بندہ انہاں صحابہ دے کرانے اندر داخل ہو جائے گا انہوں بھی معاف کر دیتا جائے گا، معافی دا اعلان کر دیتا۔ نبی علیہ السلام ہر بندے نو معاف کر رہے ہیں، جنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیتاں دتیاں، تکلیفاں دتیاں، انہاں دے اندر ایک بندہ جدا نام ابن خطل، نبی دی توہین کرنے والا، نبی دی گستاخی کرنے والا، بیت اللہ دے اندر آ گیا، اللہ دے رب دے کار دے اندر آ گیا، کعبے دا طواف جتھے قریب ہے اوتھے پہنچ گیا، خانے کعبے نو پھاڑ کے خانے کعبے دے نال چمٹ گیا۔ نبی علیہ السلام کو دسیا گیا کہ ابن خطب جڑا بیت اللہ دے اندر چھپیا ہوا ہے اور دے پردے نو پھڑیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی، فرمایا جتھے بھی انہوں قتل کر دیو، بیت اللہ وہ جگہ کہ جتھے کسی کافر نو سزا نہیں کی جا سکتی، جتھے کسی شکار نو نہیں ماریا جا سکتا، جتھے کوئی جانور کی ذبح نہیں کیتا جا سکتا، لیکن جیڑا بندہ میرے نبی دی توہین کرے، میرے نبی دی گستاخی کرے، میرے نبی دی بے حرمتی کرے اور بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہو جائے، اوتے بھی حکم اے کو اوتے قتل کر دے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں آپ زمزم دے کول مقام ابراہیم دے کول صحابہ نے انہوں قتل کر دیا۔ خدا جرم ہے اس کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا گستاخیاں اور نبی دی توہین کرنے والا سی، اس واسطے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں قتل کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بھی
نبی دی توہین کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اپنے دین بدل لیتا ہے۔ اور فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جڑا بندہ اپنا دین بدلے نا، اسلام کے اندر داخل ہو کے مرتد ہو جائے، دین چھٹ دے، اسلام کے اندر وہ سزا ہے کہ انہوں قتل کر دے۔ اسلام نے آن تو پہلا سوچے سمجھے، مسلمان کسی نے مجبور نہیں کرتے زبردستی کلمہ پڑھو، زبردستی کسی نے مسلمان نہیں کرتا، لیکن جڑا اسلام کے اندر داخل ہو جائے پھر وہ پابند ہے، ساری زندگی اسلام پہ گزارن دی۔ جڑا بندہ دین چھڑے گا، دین کو تبدیل کرے گا، من غیر دینہ فقتلوہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دین کو بدلے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر تشریف فرمانے، فرمایا کون ہے جڑا بندہ کعب بن اشرف یہودی نو قتل کرے گا، بے شک وہ پیارے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے۔ کیڑا بندہ جڑا جا کے اونی گردن تن تو جدا کر دے گا، کیڑا بندہ جڑا انہوں جہنم واصل کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو حکم دیو میں کعب بن اشرف کو قتل کر کے آیا، اے یہودیاں دا سردار۔ اور محمد بن مسلمہ کون سن؟ کعب بن اشرف نے پانچے رشتہ دار نے، انہاں دا سکا مامو ہے، لیکن جدو مسئلہ گستاخی دا ہے، جدو مسئلہ نبی دی توہین دا ہے، پھر رشتہ دار نہیں دیکھے جاندے، پھر مال و دولت نہیں دیکھا جاندہ، پھر ملکاں دی تجارت نہیں دیکھی جاندی، کیونکہ صحابہ اپنی جان نالو ود کے، رشتہ داراں نالو ود کے، ہر چیز نالو اگر عزیز تھی تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عزیز۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہو، سکا مامو ہے لیکن نبی دی توہین کرتا ہے، نبی دی گستاخی کرتا ہے، فرمایا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قتل کر کے آؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابی محمد بن مسلمہ اٹھے اور جا کے کعب بن اشرف یہودی دا سر تن تو جدا کر دیا، اور وہ دی سزا ایک کیوں ملی؟ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی میں توہین کرنا۔ ابو رافع یہودی، یہودیاں دا سردار، قلعے کے اندر رہن والا، نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا، فرمایا کون ہے جیڑا ابو رافع یہودی نو قتل کر کے آئے گا، بے شک انہیں اللہ کے او دے رسول دی گستاخی کی تھی، اللہ کے او دے رسول دی توہین کی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، نبی علیہ السلام نے چند صحابہ انہاں نے نال بھیجا، جان لگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو اجازت دیو کہ میں ٹاٹے بارے کچھ کلمات کیا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، تو کیا سکنا ہے؟ چلے گئے، جا کے انہاں گلاں باتاں شروع کی دیا، فرمایا کہ نبی جیڑا ساڈے کول مبعوث ہوئے نے، وہ ساڈے کول چندہ وصول کرتا ہے، ساڈے کول ٹیکس لیندے نے، زکات لیندے نے۔ وہ کو کہنے لگا جے تے تھوڑی دیر ہوئی ہے، دیکھنا ذرا کو تانوں ہور بھی پریشان کرے، گلاں دے اندر لے آیا، لیکن جدوں مطمئن ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عتیق دیا گلاں دے اندر آ گیا، انہوں نے موقع پا کے وہ دی گردن تن تو جدا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے بولا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑی توہین کرنے والا، تاڑی گستاخی کرنے والا میں جہنم حاصل کر کے آؤں، اور یہ سزا انہوں کیوں ملی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین اور گستاخی کر دی وجہ۔ اسی طرح نبی علیہ
والسلام نے بے شمار ایسے لوگ جڑے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کرتے، انہاں نوں قتل کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبی نے صحابی نے انہاں نے ایک لونڈی ملازمہ جنہیں وچوں رب کائنات نے انہاں نوں بیٹے عطا فرمائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کر دی، نبی دی توہین کر دی، انہاں نے منع کیتا، باز نہ آئی۔ ایک دن رات کو انہاں نے اپنی بیوی نو قتل کر دیتا۔ واقعہ صبح نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچیا، فرمایا اس عورت نو قتل کرنے والا کون ہے، اس عورت دا قاتل کون ہے؟ میں حکم کر رہا تو کھڑا ہو جائے، میری عدالت کے اندر آ جائے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، لوگ کر دیکھا نبی نا صحابی ہے، لگتا کمبریاں ہوئیں کمرے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں قتل کیتا۔ فرمایا تو کیوں قتل کیتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری بیوی ہے، اللہ نے ایدے وچوں منوں دو ہیریاں ورگے بیٹے عطا فرمائے نے اور میرے بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہے، میرا حکم بھی مانتی ہے، میری فرما بردار بھی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینو بڑی دفعہ منع کیتا ہے، بڑی دفعہ روکیا کہ پیارے پیغمبر دی گستاخی نہ کریا کر، پیارے پیغمبر دی توہین نہ کریا کر۔ یا رسول اللہ تاڑی گستاخی تو بعض نسی آدھی، رات کو نے گستاخی کی تھی، منو غصہ آیا، میں خنجر بار کے قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا، فرمایا فون رائے داوے، یاد رکھنا جیڑا بھی پیارے پیغمبر دی توہین کرے گا اسلام کے اندر وہ دی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ ہن نبی نا صحابی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ منو یہ ضرورت ہے، میں نبی نا کدھر نو جاواں گا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے انہاں دا کی بنے گا، وہ زندگی بھی اچھی نال گزاری ہے، لیکن جو مسئلہ پیارے پیغمبر دی توہین نہ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی نہ ہوئے، پھر بیوی نہیں دیکھی جائے گی، بچے نہیں دیکھے جائیں گے، رشتہ دار نہیں دیکھے جائیں گے، دنیا دیا اپنی مجبوریاں نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ پیارے پیغمبر نہ محبت دا ثبوت دیندے ہویا جیڑا بھی پیارے پیغمبر دی گستاخی کرے گا اور دنیا تے جین دا کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا قتل، جیڑا بھی کسی نبی دی توہین کرے، گستاخی کرے، ان قتل کر دیا جائے اور دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ایک یہودی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کر دی، اور دے خاوند نے خدا گلا دبا کے تو انہوں قتل کر دیا۔ کہ اسلام کے اندر سزا ہے کہ جیڑے اپنی پیارے پیغمبر دی توہین کرے، پیارے پیغمبر دی گستاخی کرے، ان دنیا تے جین دا حاصل حق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی دی توہین کرنے والے نبی دی گستاخی کرنے والے دنیا تے عبرت کا نشان بنایا۔ ایک عیسائی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کردا، توہین کردا، آخر دے موت دا وقت آیا، مر گیا، عیسائی دفنان واسطے گئے، صبح ہوئی، ویکھیا کہ قبر چ باہر پیا ہے، پھر دفنایا کہ ہو سکتا ہے مسلماناں نے ساڈے مردے دے نال سلوک کیتا ہوئے، ساڈے مردے نو زمین چ نکال کے باہر پھینک دیتا۔ دوسرے دن پھر دفنایا گیا، اور حدیث کے الفاظ نے کہ زیادہ گڑا ڈونگا کڈیا کہ تو زیادہ ذرا اور تلے نپو، دوسرے دن پھر زمین چکا گیا۔ تیسرا دن ہویا، انہوں نے اس کو بھی زیادہ گڑا کھڑیا اور دے اندر نپ دیتا، دفنا دیتا۔ تیسرے دن پھر زمین نے اٹھا کے باہر پھینک دیتا۔
اور سمجھ گئے کہ انہوں کوئی بھی بات نہیں سنتا، انہوں یہ سزا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین اور گستاخی کرن دی وجہ تو مل رہی ہے۔ جڑا پیارے پیغمبر دی توہین کرے انہوں رب دی مٹی بھی قبول نہیں کرتا۔ امام زہبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے، بہت بڑے محدث گزرے نے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ بڑے عیسائی پادری لوگ جمع نے، ایک سردار نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تے گستاخی کرنا شروع کر دیتی۔ ایک کتا بچیا ہوا جڑا بار بار اس سردار وال اچھلدا ہے، بھونک رہا ہے، انہوں پہ رہا ہے۔ عیسائیاں اشارہ کیتا کہ سردار صاحب باز آ جاؤ، نبی دی گستاخی کرن دی وجہ تو ایک کتا تانوں تاں پہ رہا ہے، تسی نبی دی توہین تے گستاخی کر رہے ہو۔ وہ کیا لگا کتا نوں تاں نہیں پہ رہا، بلکہ میں اشارے کر رہا نا اس واسطے میری گل کی تائید کر رہا ہے، اس واسطے میرے وال نو آ رہا ہے۔ کتا بچیا ہوا دوبارہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ مفسرین نے لکھا، امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ کتے نے زور لگایا، رسی تڑوائی، رسی تڑا کے گستاخ رسول نو آ کے گرے بان تو پکڑ لیا، دبوچ لیا، اور لکھا کہ جنی دیر تک نبی دی گستاخی کرنے والا سردار مر نہیں گیا، کتے نو نہیں چھڈیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جدو نبی دی نبوت واسطے اور رسالت دفاع واسطے ارادہ کر لیندے نے، رب کائنات اپنی مخلوق کتیاں کو بھی اپنے نبی دا دفاع کروا۔ اور جدو یہ واقعہ پیش آیا کہ کتے نے گستاخ رسول نو قتل کر دیتا ہے، یہ واقعہ دیکھ کے بے شمار عیسائی نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان، کیونکہ اسلام کے اندر ایک قانون ہے، اے سزائے اس بندے دی جیڑا بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین اور گستاخی کرے گا، فقتلوہ کو قتل کر دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، ایک بندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، انہوں نے انہوں قید کر اور انہوں قتل اس طریقے بنا کیتا، بھوکا پیاسا رکھ کے قید خانے کے اندر بند کر دیتا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ کہتے تیری سزا ہے کہ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین اور گستاخی کی تھی، تیرے قتل بھی کیتا جائے، اذیت نہ سزا دے کے کیتا جائے، تاکہ لوگوں واسطے تو عبرت کا نشان بن دے، اور تیرے تو بعد کوئی بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین اور گستاخی نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سکی بہن نو قتل کر دیتا ہے۔ فرمایا کیا تو اپنی بہن نو قتل کر دیتا ہے؟ فرمان لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تہاڈی گستاخی تے توہین کر دی سی، میں دوبارہ نہیں کر سکیا، میں قتل کر دیا۔ اور یہ بچے نبی علیہ السلام کے کول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماموں نے ساڈی ماں نو قتل کر دیتا ہے، ساڈی ماں نو مار دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈی ماں دا خون رائے گاوے دی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، کیونکہ انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی تھی۔ جدو انہوں نے سنیا سکی ماں نے یہ نہیں کہا جی زیادتی ہوئی، فرمایا سمعنا واطعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈی گل سن لئیے، واطعنا اور اسی تہاڈی اطاعت تے فرما برداری کریں۔ سکی بہن قتل کر دیتی، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ تو، اور جنہ کی ماں قتل ہوئی ہے انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ بھی سمجھ ہیں کہ جیڑا بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کرے گا، کائنات میں لوگ سزا ہے نہیں تو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ جیڑا بندہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم گل کردا ہے وہ اصل دے اندر دین تے ٹیچر اٹھا جیڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کردا ہے وہ کائنات کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے اور فرقہ واریت پھیلا رہا ہے دنیا تے انہوں جین دا کوئی حق حاصل نہیں ہے جیڑا بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کرے اس واسطے ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ جنہیں جو کہ اسی ہے نا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دا نموز دا دفاع کریے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے عظمت فضیلت ہے کہ رب کائنات نے انہاں صحابہ نو جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھ کے اپنی آوازاں نو بلند کردے سن انہاں نو متنبہ کر دیتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اگر صحابہ اپنی آوازاں نو میرے نبی دے ہندیاں بلند نہ کریا کرو جڑا رب اپنے نبی دے سامنے کسے نو اونچی بولنا بھی گوارا نہیں کردا وہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ کائنات دے اندر کوئی میرے نبی دی توہین اور گستاخی کرے اس واسطے اسی حکومت اگے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جڑے ملکاں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین تے گستاخی کیتی انہاں دے نال تعلقات ختم کیتے جان انہاں دے سفیر نو ملک برتر کیتا جائے اور انہاں دے نال جتنے بھی تجارتی کاروبار لین دین میں بالکل ختم کر دیتا جائے اسی صرف رسمی طور پہ وزیر اعظم دے بیان آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ دے بیان آ رہے ہیں ملک دے صدرہ دے بیان آ رہے ہیں صرف رسمی بیان نے جنی دیر تک عملی طور پہ اسی کچھ نہیں کریں گے اتنی دیر تک نبی دی گستاخی تو باز نہیں آ سکتا اور انہاں دا حق ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی سی اس نے دل تو لا کے بائیکاٹ ختم کر دیتا جا دینا جدو نبی دی توہین تے گستاخی کر رہے ہیں ایک پاس ایسی ملک دے کر ریاست مدینہ لے آئیے دوسرے پاس نبی دیاں گستاخیاں کرنے والے یہ چیزاں ساڈے ملک دے اندر وکن انہاں دے تیل ساڈے ملک دے اندر وکن انہاں دیاں پرفیوماں انہاں دیاں کریماں انہاں دے بسکٹ ہر چیز ساڑیاں دکاناں دے اندر باہر اسی نعرے لائیے حرمت رسول دے گستاخ رسولاں دے جنہ دیر تک انہاں دی مکمل چیزاں دا بائیکاٹ نہیں کیتا جائے گا اور انہاں نوں باہر نہ دتی جائے اگر یہ نہ باز آئے انہاں نال اعلان جنگ کیتا جائے جس طرح نبی دے صحابہ نے کیتا اور انہاں دی جرأت نہیں ہوئی ساری زندگی صحابہ دی زندگی دے اندر پھر کسی دی نبی دی توہین اور گستاخی کیونکہ سمجھ سن کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کوئی بھی جملہ زبان چ پڑھیا تو پھر دنیا کے سامنے کوئی جی نہیں دے انہاں نے پتہ ہے کہ مسلمانوں نے کام بنا لیا سڑکاں تے آندے نے رولا پا کے بیٹھ جاندے وہ پھر آئے دن گستاخی آئے دن توہین جنی دیر تک اسی عملی طور تے اور حکومتی سطح تے اس معاملے تے غور و فکر نہیں کریں گے انی دیر تک نبی کی گستاخی تو باز نہیں آ سکتی لیکن کس طرح اسی نبی کی گستاخی کی نہ باز کر سکتے ہیں اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کریے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ چیزاں دا سانو حکم دیتا ہے وہ کریے جنہ تو منع کیتا ہے انہاں تو باز آ جائیے کہ تسی نبی دے بارے گستاخیاں کرتے ہو اسی نبی دیاں سنتاں تے عمل لیکن افسوس رسمی محبت رسمی طور طریقے کتے جڑا نا انہاں دے صدر نو اگ لا رہے ہیں کتے جتیاں مار رہے ہیں چند دن ہو گئے نے مغرب دی نماز دا وقت ہے اذان ہو رہی ہے اندر جماعت ہو رہی ہے اور مسجد کے قریب باہر وہ بت ٹنگیا سارے محلے دے اور سارے بازار دے لوگ چکر مارے تو نبی دی گستاخی تسی نہیں کر رہے کہ اذان ہوئی ہے مسجد کے اندر نہیں جا رہے اور جنی دیر تک اسی عملی طور پہ نہیں آواں گے وہ گستاخیاں کرتے رہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور ہر ایمان والا کلمہ پڑھنے والا جتنی دیر تک اپنی جان نال ود کے
اپنے رشتے داراں نالوں مال و دولت نال ود کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہیں کرے گا بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اپنے ملک نالوں بھی ود کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال سانوں پیار ہو ایتھے کیا آ جائے گی انہاں دے نال تعلقات ختم کرو، ویکھو جی ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی، تجارت ختم ہو جائے گی، اتوں دباؤ پڑا تے پھر گستاخ رسول تے ہوتے سو دا نام کر تو نہیں کر تو کہ جیسی ایکشن لگا گے۔ سب تو پہلا دے جنے جو کہ ہے سانوں ایکشن لینے چاہیے کہ جتنیاں بھی انہاں دی مصنوعات ملک دے اندر بند کیتیاں جان انہاں دے نال تعلقات لین دین تجارت ختم کیتی جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت دا ثبوت ہے کہ جنیاں بھی فرانس نے سارے ملک دے اندر چیزاں ویکریاں نے انہاں نوں بند کیتا جائے اور انہاں دے سفیر نوں ملک بدل کیتا جائے، انہاں دے جننے بھی تعلقات نے فوراً ختم کیتے جائیں۔ اگر سانوں نبی نال پیار ہے، نبی نال محبت ہے، اگر اسی انہاں دے نال تعلقات ختم نہیں کریں گے وہ کبھی بھی نبی دی گستاخی تو باز نہیں آن گے، کیونکہ انہاں نے وتیرہ بنا دیا آئے دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی اور توہین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانوں سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پاکستان کے اندر ایک واقعہ جڑا بڑا خبراں دے اندر آ رہا ہے، بینک کا ایک مینیجر قتل ہویا اور وہ قتل بینک کا جڑا گارڈ سی انہیں کیتا۔ ان پوچھا گیا جی کیوں کیتا؟ انہیں کہا جی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی، گستاخی کی کیتی سی، یہ کہتا سی جی صرف فرض پڑھ لیے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، سنتا اگر کوئی بندہ نہیں بھی پڑھتا تو پھر بھی وہی نماز ہو جاتی ہے۔ تو دوسری انہیں گستاخی یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذات مختار کھولے، ہر قسم کے اختیارات رب کائنات کھولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کھول نہیں ہے، لہذا اس واسطے میں نے قتل کیا۔ اور دنیا میں زیادہ خبریں چل رہی ہیں اتنی یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے نجائز قتل کیا۔ اور جیڑی انہیں تصویر اپنی نیٹ تے فیس بک تے لگائی ہوئی ہے وہ لکھیا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کر رہا ہوں۔ اس طرح کا بہانہ بنا کے اپنا کوئی اندرونی مفاد کی وجہ تو جیڑا مرضی آ کے جنوں مرضی قتل کر دے گا، کہہ دے گا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، وہ مر گیا ہے، وہ دے کوئی پوچھ سکتا۔ اسی ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی اسی قانون اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لے سکتا۔ اگر کسی بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی قانونی کارروائی کرو، وہ جڑی کوئی سزا بنتی ہے قانون کے مطابق انہوں دباؤ۔ ہاں اگر کوئی بندہ گستاخ رسول ہے، جذبے کے اندر آ کے کوئی بندہ کسی کو قتل کر دینا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے دا خون رائے گا میں جس بندے نے گستاخ رسول کو قتل کیتا ہے وہ دے بدلے دے اندر انہوں قتل نہیں کیتا۔ مثال کے طور پہ کسی نے سارے ملک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور گستاخی بھی واضح ثابت ہو جائے انہوں قتل کر دیتا ہے، وہ دے بدلے کے اندر جنہیں قتل کیتا ہے انہوں قتل نہیں کیتا جائے گا۔ جو گستاخی ثابت ہو جائے کہ واقعی بندہ گستاخ رسول اپنے مفاد کی خاطر، اپنے کسی لالچ کی خاطر پیچھے کوئی اور وجہ ہوئے اس وجہ تو کسی کو قتل کر دینا اسلام نے بالکل اجازت نہیں دیتی۔ کہ سارے ملک کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، اور اس طرح نظام بھی درم برم ہوئے گا، اس طرح نظام بھی نہیں چل سکتا۔ اس واسطے اگر انہیں قتل کیتا گارڈ نے وہ دا پروف دے ثبوت دے اور اسی ادارے میں چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بندیاں قانونی طور پہ سخت ایکشن لیا جائے، ورنہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ کہتے ہیں ہر بندے ایک دوسرے کے خلاف ہے،
وہابی سنیاں نو کہندے نے یہ بھی ٹھیک، سنی وہابیاں نو کہندے نے یہ گستاخ نے، سارے ایک دوسرے نو قتل کر دیندے جی یہ گستاخ نے خطاب مارے، یہ تے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو سانو کہندے نے گستاخ نے، مسجد تو باہر نکلے ہو چار نمازی مار دیں جی یہ گستاخ نے بڑے بڑے کام مار دیں، وہ مسجد چ نکلا رسی مار دئیے، اس طرح تو ملک کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اس واسطے جہے بھی گارڈ نے بینک کے مینیجر نو ماریا وہ بارے تحقیقات کی جان، اصل وجہ دیکھی جان کہ وجہ کی سی، کیوں انہوں قتل کیتا جائے، کوئی اپنا مفاد سی، کسی نے قتل کروایا یا کی وجہ ہے۔ اس واسطے اسی ادارے کے بات رکھنے ہیں اور اسی اپنی عوام کے بھی بات رکھنے ہیں کہ بالکل کوئی بھی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تسی قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لینا، بلکہ جماعت کے معتبر بندیاں کی بات رکھو، ادارے کے بات رکھو۔ اگر ادارے ایکشن نہ لیں تو بات ہی گل ہے، لیکن کم از کم ساڈا حق نہیں بنتا کہ جنہوں بھی فوراً نے گستاخی کی قتل کر۔ اسلام کے اندر گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام نے کوئی مقدمہ نہیں لے کے گئے، لیکن حالات دیکھنے چاہیے کہ حالات کے نال چلنا ہے۔ نبی نے صحابی نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کا گستاخی کرتی ہے، میں قتل کر دیا یہ نہ کرا، انہیں پہلا قتل کیتا ہے پھر معاملہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر لے کے گیا۔ اس واسطے اسلام کے اندر سزا ہے جیڑا بھی پیارے پیغمبر نے توہین کرے گستاخی کرے انہوں قتل کیتا جائے تے حکومتی سطح تے یہ بارے ایکشن لیا جائے، جن تک حکومت یہ عملی طور پہ اقدامات نہیں کرے گی انہیں دیر تک نبی کی گستاخیاں تو بعد نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے قرآن و حدیث کو سمجھ کے وہ مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔